ایک دور دراز سرزمین میں ایک خوبصورت قوم آباد تھی جس کا نام امن نگر تھا۔ یہ قوم کبھی اس قدر متحد تھی کہ دشمن بھی اس کی سرحدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا راز یہ تھا کہ یہ حق پر یکجا تھے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی سب لوگ انصاف سچائی کو تھامے اکٹھے کھڑے ہو جاتے اور مشکل ٹل جاتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں ایک زہر کھلنے لگا، اختلاف کا زہر۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بٹنے لگے۔ کچھ نے کہا ہماری زبان سب سے اچھی ہے، باقی گھٹیا ہیں۔ دوسرے بولے صرف ہمارے رسم و رواج صحیح ہیں، باقی گمراہی ہے۔ مذہب کے نام پر فرقے بن گئے، رنگ و نسل کی بنیاد پر وہ گروہ در گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔ دولت اور غربت نے انہیں مزید تقسیم کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص سچ بولتا تو پوچھتے یہ کس گروہ کا ہے؟ اگر وہ ان کے گروہ کا نہ ہوتا تو اس کی سچی بات بھی رد کر دیتے۔ حق کسی ایک کی جاگیر بن گیا، جبکہ وہ ہر گروہ سمجھتا تھا کہ حق صرف اس کے پاس ہے۔ امن نگر کے بزرگوں نے بارہا بار ان کو سمجھایا، مت بکھرو، حق بات پر اکٹھے رہو، یہی تمہاری ڈھال ہے۔ مگر لوگوں نے کہا ہم تقسیم ہو کر بھی طاقتور ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ پس اس قوم کی سزا کا وقت آ گیا۔ ایک ظالم اور چلاک شخص جس کا نام جابر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ قوم کئی ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ اس نے پہلے ایک گروہ کے کان میں کہا کہ میں تو بس تمہارا حمایتی ہوں اور میں دوسروں کے خلاف ہوں، اس لیے تم میرا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد وہ دوسرے گروہ کے پاس گیا تو اسے بھی کہا کہ میں تمہارے حقوق کا محافظ ہوں۔ وہ پہلا گروہ جو تمہارا دشمن ہے، میں اس سے تمہاری خاطر لڑوں گا۔ اسی طرح جابر نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لیا اور بآسانی تخت حاصل کر لیا۔ تخت ملتے ہی جابر کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے تمام گروپوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ جس گروہ نے اسے کل ووٹ دیا تھا وہ آج اس کے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بن گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ قوم اس قدر بکھری ہوئی تھی کہ ایک تھپڑ بھی اکٹھے ہو کر نہیں مار سکتی تھی۔ ہر گروہ وہ چپ چاپ ظلم سہتا رہا، اس امید پر کہ جابر دوسرے گروپوں کو یا دوسرے گروہوں کو ان کی خاطر ختم کر دے گا۔ پھر جابر نے وہ ظلم کیے، اتنے ظلم کیے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بلا وجہ ٹیکسوں کی بارش کر دی، ہر سانس، ہر فصل، ہر دکان پر نیا ٹیکس لگا دیا، حتیٰ کہ سڑک پر چلنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے ٹیکس لگا دیے۔ بجلی، پانی اور لکڑیاں جلانے پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ عوام کی جیب خالی کر ڈالی۔ جب قحط آیا تو مدد کا جھانسا دے کر امدادی رقوم پر ہاتھ صاف کیے، بلکہ الٹا عوام سے مزید پیسے نکلوانے کے لیے فنڈ کے نام پر چندے وصول کیے۔ جابر کے اہلکار ہر وقت کوئی نہ کوئی ظلم ڈھاتے رہتے تاکہ کوئی بھی اس ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ جن لوگوں نے کبھی انصاف کے لیے آواز اٹھائی تھی، انہیں تاریک راتوں میں اٹھا لیا گیا۔ پھر سرکاری خبروں میں کہا گیا وہ ملک دشمن تھے، مارے جا چکے ہیں یا خود غائب ہو گئے ہیں۔ ان کی مائیں بہنیں گھروں میں آنسو بہاتی رہتی کہ ان کے چراغ کب لوٹیں گے، مگر کوئی کچھ نہ بول سکا۔ اور اگر پھر بھی کسی بہادر نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا۔ ایسے الزامات، ایسی بے حرمتی نسل در نسل ان کا نام غداروں میں شامل ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم پر خوف چھا گیا۔ لوگ چپ رہنے لگے۔ کسی کا دل چاہتا کہ ماتم کرے، مگر زبان سے یہی نکلتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کبھی محلے سے کسی کا بیٹا اٹھایا جاتا تو ہمسائے آرام سے کہتے چلو ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، مگر رات کو تکیے پر سر رکھتے دل دھڑکتا اور پریشان ہوتا کہ کیا کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تب امن نگر کی ایک دانش مند خاتون جسے لوگ بانو دانا کہتے تھے، اس نے چوک میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے امن نگر والوں، تم پر سورج کی پہلی کرن سے رات کی آخری تاریکی تک ظلم ہو رہا ہے۔
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حق بات پر کھڑا ہونا چھوڑ دیا، تم نے اپنے گروہوں کو سچ سے بڑا کر لیا۔ اور یاد رکھو، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ اور یہ جابر تمہاری اپنی پیدا کردہ سزا ہے، تمہارے بکھرنے کا نتیجہ ہے۔ جب تک تم نسل، زبان، فقہ اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں میں الجھے رہو گے، تمہاری باری باری گردنیں کٹتی رہیں گی اور تم اپنی بیٹیوں کی آبرو تک نہیں بچا سکو گے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ ہمارے ہی اپنے آنگن کی ایک تصویر ہے۔ آج بھی تم اگر حق بات پر یکجا نہ ہوئے، ایک ایسا معاشرہ نہ بنایا جس میں اپنی چھوٹی تفریقوں کو نہ بلایا، تو جان لو کہ یہ جابر مرتے نہیں ہیں، صرف چہرے بدلتے ہیں۔ تمہاری کمزوریاں ہی ہر نئے جابر کو جنم دیں گی۔ جب تک حق پر جمع نہ ہوگے، ایسا ہوتا رہے گا۔ سنو، بکھرے تارے کائنات میں گم ہو جاتے ہیں، یکجا ستارے سورج بن کر چمکتے ہیں اور جلتے ہوئے جابروں کو راکھ کر دیتے ہیں۔